یہ آپ کو جاننا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ تو متقیوں کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ایک صاحب نے مجھ سے ایک اور سوال کیا تھا کہ آپ کبھی شادی بیاہ کے بارے میں نہیں بولتے ہیں۔ دیکھیے، مہینے میں ایک خطبہ مجھے ملتا ہے، میں کچھ اس پر بھی روشنی ڈال دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بار بار مجھ سے کئی بار بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ نہیں بولتے۔ میں کہا ٹھیک ہے، موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے اس تعلق سے۔ میں پھر آج بیان کر چکا، اس سے پہلے ذہنوں میں نہ ہو تو غلط بات ہے، لیکن آج میں دوہرا دیتا ہوں۔ یاد رکھو، شادی بیاہ میں تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، وہاں پر بھی تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور تقوی اس میں کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ تقوی اس میں کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ تقوی کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دے دو، چاہے تھوڑا حصہ ہو، ہے نا۔ یہ ایک چیز ہے، ایک چیز ہے شادی کا خرچہ، ایک چیز خرچہ۔ دوسرا خرچہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ چونکہ عربوں کے یہاں بکری ذبح کرنا بہت عام کام تھا، اور ایک جب ہمارے اندر خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہت ہی آسان نہ ہوگا۔ آج آپ کے یہاں بکرا مہنگا ہو گیا نا، 750 روپے کلو ہے اس کا گوشت، اور اس وقت یا ہو سکتا ہے آج بھی وہاں پر آسانی ہو، فراوانی ہو۔ بعض لوگ تو بتاتے ہیں کہ وہاں پر سبزی کھانا مشکل ہے بہت ہی، اور بکرا کھانا آسان ہے، بلکہ ان کے یہاں اس چیز کی فراوانی تھی ہے کہ وہ آسان تھا ان کے لیے، تو آپ نے اس کو ہلکے میں لے کر کہا اولم ولو بشاتن، بھلے ہی ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اگر یہ بکری ضروری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیہ رضی سے نکاح کیے تھے تو کیا آپ بکری ذبح نہیں کرتے؟ نہیں، اور بکری ضروری نہیں ہے، بکری سے بھی مہنگی کوئی چیز کے یہاں ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہلکی سے ہلکی چیز بھی آپ کھلا کر کے ولیمہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے صفیہ رضی اللہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو جنگ کے ایام تھے، ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس جو کچھ ہے سب لا کے حاضر کرو۔ کیا کرو؟ سب لا کے حاضر کرو۔ لوگوں نے حاضر کیا، دسترخوان میں چلا گیا، حاضر کیا۔ کیا تھا اس میں؟ ستو، پنیر، گھی۔ آپ لوگ کھلاؤ گے اور کھانا لے کھاؤ گے؟ بتا دیا پہلے سے آپ کے ولیمے میں، فلاں کے ولیمے میں ستو ہے۔ ارے بہت سارے نخرے والے تو ایسے ہیں، ارے اس کا دماغ خراب ہو گیا، ستو کھلانے کی بات کر رہا ہے نا، ستو کھلانے کی بات کر رہا ہے۔ ارے دال چاول کھلائیں گے، ارے دال چاول تمہارے گھر میں ہی پکتا ہے، روز کھاتے ہیں، کیا جو تمہارے یہاں کر کھانے۔ مسلمانوں، کوئی آپ کو بلاتا ہے دعوت پہ بلا عذر شرعی، آپ اس کو اگنور نہ کرو، یہ کہہ کر نہ بھاگو کہ ہمارا نام لے کر نہیں بلایا، ہمارا نام لے کر نہیں بلایا۔ آپ ایک ٹیم میں ہے، گروپ میں ہے، اور آپ گروپ کا نام لے لیا، مثال کے طور پر کاش لوگوں کے سارے اساتذہ کی دعوت ہے، سارے اساتذہ کی دعوت ہے۔ اب اس میں سے کوئی کہے ارے میں تو فلاں مولوی ہوں، میرا نام نہیں لیا، میں تو ماسٹر ہوں، خالی مولویوں کی دعوت لیا۔ یہ بیوقوفی والی، جہالت والی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب جہالت والی باتیں ہیں، اور نبی کی سنت سے بھاگنے کا طریقہ یہ نکال لیا لوگوں نے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ارے مجبوری ہے کسی کے ساتھ میں کوئی کسی مخصوص قسم کا کھانا نہیں کھاتا ہے، اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ نہ کھائے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ کر کے کہ ہم کو ٹیم سے خارج، ہم ٹیم میں نہیں ہے، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، ہمارا نام نہیں لیا انہوں نے، یہ بیوقوفوں والی جواب ہے، بیوقوفوں والا جواب ہے۔ مسلمانوں، آپ سنیے کہ صحابہ کرام سے آپ نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر کے دسترخوان پہ حاضر کرو۔ لوگوں نے حاضر کیا، جو کچھ میسر تھا، پنیر، گھی وغیرہ، لوگوں نے اسی کو ولیمہ کے طور پر کھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ولیمہ قرار دیا۔ ہو گیا ولیمہ، بڑا آسان ولیمہ تھا۔ تو خرچہ شادی کا صرف 2 ہے۔ کیا ہے؟ صرف 2 ہے، اور بھی لڑکی کے ذمہ نہیں ہے، لڑکا کے ذمہ خرچہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خرچے ہیں سب غیر شرعی ہیں، چاہے وہ مولوی صاحب کو کیا نام ہے نکاح پڑھوائی دینا کیوں نہ ہو، غیر شرعی وہ بھی ہے۔ لیکن مجبوری کیا ہے کہ جب سب کو دے رہے ہو تو ہم کو کیوں نہیں دو گے؟ ہم تمہارے نوکر کہ بھاگ کے ہم نکاح پڑھا رہے،
جب سب کو دے رہے ہو، آپ کے یہاں جب سرائے عام کھلا ہوا ہے، آؤ سب اپنا حصہ لے کے جاؤ، دھوبی لے جائے، ناؤ لے جائے، پنبھرا لے جائے، بھٹپکا لے جائے، سب کچھ لے جائے، تو کیا مولوی ہے کمزور ہے بیچارہ؟ ارے اس کو بھی کچھ دو، اسے بھی خوش کر دو، مسئلہ یہ ہے۔ باقی وہ اس کا بھی نہیں جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کا نکاح پڑھاتا ہوں تو میں مانگتا نہیں ہوں کہ مجھے 2000 چاہیے یا 5000 چاہیے یا 10,000 چاہیے، آپ کی خوشی ہے تو دو۔ تو دیکھتا ہوں ایسے بھی دینے والے ہیں جو 1500 میں کام چلا لیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو سودے کر کے بھی بھاگ دیتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے اوپر، بیٹیاں کہیے یا اپنے داماد کہیے، اس کے اوپر لاکھوں خرچ کیے ہیں، اور اس میں کئی لاکھ کیش دیے ہیں، گاڑیاں دیے ہیں، لیکن جب نکاح والی بات ہے، ارے مولوی صاحب کو تو پہچانتا ہوں، 2000 روپے لے کے خاموش کر دیے۔ ارے پہچانتا ہوں، ان کا حق نہیں ہے، آپ اپنے داماد کو زیادہ پہچانتے ہو، آپ اپنے داماد کو تو زیادہ پہچانتے ہو، مجھ سے زیادہ پہچانتے ہو، ہے نا، لیکن اس کو تو آپ 25 لاکھ دیے، اس کو تو آپ گاڑی بھی دیے۔ اگر ہوتا ہے معیار متعین ہوتا ہے تو آپ کا رشتہ دار آپ زیادہ پہچان کا ہے نا، زیادہ پہچان کا ہے۔ پہچان سے اگر معیار گھٹ جاتا ہے، روپے دینے کا معیار، تو وہاں پر گھر دینا چاہیے، وہاں پر گھر دینا چاہیے۔ 25 لاکھ مانگا تھا یا 25 آپ کو دینا تھا، اس کو ہٹا کر کے آپ 2500 کر دیتے، تب دیکھتے کہ آپ کتنا معیار کا خیال رکھتے ہو۔ باہر یہ ایک الگ موضوع ہو گیا، بات ہو گئی۔ بس سی بات ہے کہ شادیوں میں بھی تقویٰ کو اختیار کیا جائے تبھی جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ شادیوں میں یہ منگنی کی رسمیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ شادیوں میں یہ بارات والا معاملہ ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ شادیوں میں جو یہ مہندی پسائی لی جاتی ہے، یہ ناجائز ہے، غیر شرعی ہے۔ شادیوں میں جو جوتا چھپایا جاتا ہے اور اس پر پیسے دیے جاتے ہیں، یہ سب غیر شرعی ہے۔ بہت سارے کام اس میں علم گلم ایسے ہے جو ہم نے اپنی شادی کا جز بنا لیا ہے اور اپنے اوپر بوجھ لاد لیا ہے، اور ہم تقویٰ سے کوسوں دور ہو گئے۔ ہم جب تقویٰ چھوڑ دیے، جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت کہاں سے ملے گی؟ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت میں جگہ ملے، اور وہ بھی اس جنت میں جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری کی جنت ہے۔ کون سی جنت ہے؟ فردوس، جنت الفردوس مل گئے۔ لیکن کام کیا کرتے ہیں کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ جنت کے دروازے پر بھی پہنچ سکیں، ہے نا۔ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم جنت کے دروازے پر بھی پہنچنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس دولہے کو جو سج دھج کر آتا ہے اور اپنی بیوی جو ہونے والی ہے اس سے زیادہ پردے میں رہتا ہے، ڈھیر سارا شہرہ کے نام پر اٹکا رہتا ہے، عمومی طور پر سامنے تو یہ ہوتی بات، عشاء کی نماز غائب، اور سارے شادی کے ذمہ داروں کی حیثیت ہوتی، مولانا ہماری بارات جلدی آ جائے گی، آپ عشاء نہیں پڑھانا، کسی اور کو کھڑا کر دینا۔ ان بیمانوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ٹائم پہ آتے ہوئے، کبھی نہیں دیکھا، واللہ کہ کبھی نہیں دیکھا ٹائم پہ آتے ہوئے۔ بارہ کہتا ہوں خاموش ہو، عشاء پڑھا کے آؤں گا، ارے کسی کو کھڑا کر دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں عشاء کی نماز مقدم کر دیتا ہوں، پہلے ہی پڑھ کے بھاگ جاتا ہوں، مجبوراً کیا کروں، جماعت چھوٹی جائے گی۔ ایسی جگہوں پر لوگوں کی شادیاں ہوتی۔ باہر کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو تم گنہگار ہو اور گناہ کی دعوت بھی دیتے ہو، ہم نمازی نہیں پر آپ بھی نہ پڑھو، آپ بھی نہ پڑھو۔ مسلمانوں تقویٰ اختیار کرو، متقی بنو، متقی بنو۔ شادی کے معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا عام دعوت کا معاملہ ہو، سب میں تقویٰ کو اختیار کرو، بہت ہی ضروری ہے۔ آج زیادہ تر معاملہ شادیوں کے خراب ہو اس لیے ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا رشتہ ملے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، جبکہ خرچ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اسلام نے شادی کو بہت نارمل، بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر آسانی سے شادی کرو تو کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آج ہندوستان میں رہ کر کے بھی آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو، آرام سے کر سکتے ہو۔ کب؟ جب آپ شریعت کو فالو کرو گے تب، شریعت کو فالو کرو گے تب۔ ارے بتاؤ گے آپ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی تھی جب اسلام نہیں آیا تھا، تو کیا اس وقت بارات آئی تھی آپ کو ودا کرنے کے لیے؟ کیا مہندی کوئی رسم تھی؟ کیا کوئی رسم ایسی تھی کہ جو بھاری پڑے کسی پر؟ نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نکاح ہوا آپ کا،
दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सौदा से हुआ, लेकिन विदाई सौदा की पहले हुई, असर की बात नहीं हुई। इसलिए कि आपको जरूरत थी उस वक्त, और सौदा जनाहा विदाई की उम्र में थी, वो बेवा थी, है ना, और आयशा जनाहा 6 साल की उम्र में थी जब आपकी शादी, आपका निकाह हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उस वक्त वो 6 साल की थी, और जब वो रुखसत होकर गई है तब 9 साल की हुई है। 54 साल आपके थे, 54 साल के आप थे, और 9 साल की वो थी। तो बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। चंद औरतों ने आपको सजा करके जब रुखसती का टाइम दिन आया तो आपके यहाँ भेज दिया। कोई डोली नहीं, कोई मर्सिडीज नहीं, और इस तरह से ना कोई शहरा वगैरह था, कुछ नहीं था, ना कोई ढोल बाजा गाजा था, कुछ नहीं, इस तरह की बात थी, और ना ही किसी तरह का कोई ज़र जेवर था कि ढेर सारा जेवर ला दिया जाए, है ना। आजकल तो मामला ये है कि अगर आप कहें कि हमको शरीयत के मुताबिक शादी करना है, तो सामने वाला आप जिसके साथ आप लड़की ला रहे हो कहेगा भाई शरीयत में जायज नहीं है, पहला नाम चलेगा, जायज नहीं है, इसलिए कि भारी तो वही पड़ता है, यहां पर देना है तो भारी पड़ता है। मैं नहीं कहता कि वो मशरू है, लेकिन याद रखो आप एक तरफ अगर सोच रहे हो कि जहेज देना नाजायज है, नहीं देना चाहिए, तो एक बार ये नुक्ता यहाँ पर जान लो, न जहेज लेना जुर्म है, न जहेज देना जुर्म है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, न जहेज लेना जुर्म है, न जहेज देना जुर्म है, जहेज मांगना जुर्म है। अगर कोई अपनी खुशी से देता है तो ले लो, अपना पूरा घर देता है बटोर लो, है ना। कुछ नहीं देता है, कुछ मत मांगो, एक सुई नहीं चाहिए, एक डोरा नहीं चाहिए, एक ईंट नहीं चाहिए, और सब देता है सब ले आओ, लेकिन अपनी मर्जी से देता है तब। आप मांगो नहीं, यही मांग करके आप खता करते हैं और गलती करते हैं, और ये गलती करने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें पिस जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, आप जहेज के बारे में तो कह दिए कि नाजायज है, लेकिन एक तरफ भी मुतालबा होता है, जेवर क्या लेके आओगे, जेवर क्या? अरे शरीयत ने जेवर को मशरू करार दिया है क्या कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख का जेवर बनाया जाए? आदमी की अपनी कैपेसिटी, अपनी बेटी को जो देना चाहेगा वो देगा। होता क्या है, लड़के वाले जेवर के नाम पर रुपए मांग लेते हैं, या ये कि जेवर को उन्हीं के पास जताई उन्हीं की वो दौलत हो जाती है, तो अब वहां पर एक मुतालबे की शक्ल हो जाता है कि आपको इतना जेवर देना है, और आप भी ये फील करते हो कि बड़ी बेइज्जती होगी अगर हम 1 तोला ले गए, चल रहा है कम से कम 5 तोला 6 तोला। अरे ये नहीं सोचते आज की इस महंगाई के दौर में 5 तोला मामूली बात है? आप उस बनवाई वगैरह जोड़ ले तो लमसम मिलाकर 4.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। तो सोचना चाहिए आदमी को, एक तरफ से अगर किसी को शरीयत की तरफ ला रहे हो तो दूसरी तरफ भी ध्यान रखो, तो मुसलमानों मुत्तकी बनो। जन्नत चाहिए तो मुत्तकी बनो, वरना जन्नत नहीं मिलेगी, याद रखो, ज़हन में रखो, और सिर्फ सोचने से जन्नत नहीं मिल जाएगी। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नति व नहर, बड़ी आसाइश से जन्नतियों के लिए, है ना, मुत्तकियों के लिए वो ऐसे बागात में, ऐसे नहरों में होंगे कि वो जिसके नीचे जिसमें नहरें जारी होंगी, और जन्नत जी बताते हैं नहर कहकर के अल्लाह ने पेश किया है कि ऐसी हमेशा वाले जन्नत में वो लोग होंगे। तो मुसलमानों, कहने का मतलब ये है उस जन्नत की ख्वाहिश है तो आपको उस जन्नत के मुस्तहिक बनने के लिए मुत्तकी बनना पड़ेगा, और मुत्तकी बनने के लिए जरूरी है आप जिंदगी के हर शोबे में ये तजस्सुस रखो कि ये गलत है या सही है, ये सोच रखो, ये समझ रखो कि गलत है या सही है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत करके हम जहन्नम में जा रहे हैं। आपको करना ये है कि सही करके जन्नत की तरफ जाना है, मुत्तकी अब तभी होंगे जब आप हर शोबे में शरीयत का लिहाज रखेंगे, चाहे वो अकायद का मामला हो, इबादत का मामला हो, मामलात का मामला हो, कारोबार का मामला हो, और रहन सहन का मामला हो, वज़ा क़ज़ा का मामला हो, कोई मामला हो, हर मामले में तक़वा को इख्तियार कीजिए। जन्नत चाहिए तक़वा को इख्तियार कीजिए। अल्लाह से दुआ है इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मुत्तकी बनाकर जन्नत का मुस्तहिक बनाए, और जन्नत में हमारा दाखिला आसान कर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम।